ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله عظیم محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر ماہ مقدس کی پر نور ساعتیں اور منور لمحات ہمیں عطا فرمائے، اور ہم نے اپنی توفیق استطاعت کے مطابق برکتیں سمیٹیں۔ جس نے جتنا بھی حصہ لیا، اللہ رب العزت تمام کی عبادات کو، تمام کے روزوں کو، تمام کی تسبیحات، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 29 رمضان المبارک ہے اور کل ممکنہ عید الفطر ہے، تو آپ کا بھی آج چونکہ آخری دن ہے اعتکاف کے اندر، تو 2-3 گزارشات آپ کے لیے جو ضروری ہیں وہ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، ماہ مقدس، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ مقدس صبر کا مہینہ ہے، یہ صبر کا درس دیتا ہے۔ آپ سارا دن بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، کھانا پینا ہونے کے باوجود آپ کھانے پینے سے بچتے ہیں، گریز کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ پر حلال فرمائی ہیں، آپ ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، یعنی کھانا پینا آپ کے لیے حلال ہے، اسی طرح دیگر معاملات آپ کے لیے حلال ہیں، مگر روزے کی وجہ سے آپ ان چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں، حرام چیزوں سے بھی بچتے ہیں، اور اسی طرح جو آپ پر حلال ہیں، روزے کی وجہ سے جو آپ کو منع کر دیا گیا تھا، آپ ان چیزوں سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو یہ ایک صبر ہے، اپنی عادتوں کے خلاف، اپنی طبیعتوں کے خلاف، اپنی فطرتوں کے خلاف، نفسانی خواہشات کے خلاف، یہ آپ کا صبر ہے۔ تو روزہ صبر کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا درس دیتا ہے۔ اب صبر ہم نے کہاں کہاں پر کرنا ہے؟ صبر ہم نے وہاں پر کرنا ہے جہاں پر اسلام ہمیں حکم دیتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی نفرت کا برتاؤ کرتا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا کرتا ہے، آپ کو گالی گلوچ دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو آپ کو یہ ماہ مقدس درس دیتا ہے کہ جس طرح آپ ماہ سیام کے اندر حرام چیزوں سے تو بچتے ہی تھے، حلال چیزوں سے بھی بچے رہتے تھے، اسی طرح ہی آپ نے غیر رمضان کے اندر بھی اس عادت کو، اس تربیت کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا۔ کوئی آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، تو اس وقت اسلام، شریعت، اللہ رسول کے احکامات آپ کو صبر کا حکم دیتے ہیں، اپنے غصے پر قابو پانے کا حکم دیتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آیا، آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو پہلوان ہے، فرمایا طاقتور وہ ہے جو شخص غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لیتا ہے۔ اپنے غصے کو قابو کر لینا یہ طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ تو عزیز محترم، یہ ماہ مقدس ہمیں صبر کا درس دیتا ہے۔ اور ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، کہا کہ صبر کب تک کیا جائے؟ صبر کب تک کیا جائے، کہاں تک کیا جائے؟ تو اس بزرگ نے قرآن مجید کی یہ آیہ مبارکہ پڑھی، ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ جب تک تم چاہتے ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ رہے تو تمہیں چاہیے کہ اس وقت تک صبر ہی کرتے رہو۔ جب تک تم چاہتے ہو کہ میرا اللہ میرے ساتھ رہے اس وقت تک تم صبر کرتے رہو۔ جیسے تاجدار صداقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کھڑے ہوئے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں پر جمع ہوئے تھے۔ ایک شخص
حضرت ابوبکر صدیق یار غار یار مزار خلیفہ اول بلا فصل، وہ عظیم ہستی، آپ کو ایک شخص برا بلا کہہ رہا تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خاموش کھڑے ہوئے اور خاموشی کے ساتھ آپ اس کے برداؤ کو برداشت کر رہے تھے۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک بات کا جواب دے دیا۔ جیسے ہی جواب دیا تو آقا کریم علیہ السلام وہاں سے چل پڑے۔ وہاں سے جب چلے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پیچھے پیچھے دوڑے، کہا یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ جب تک میں خاموش رہا آپ وہاں پر موجود رہے، جیسے ہی میں نے اپنی زبان کو کھولا ہے آپ وہاں سے چل پڑے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے جبریل امین علیہ السلام تیری طرف سے جواب دے رہے تھے، سبحان اللہ، اور جیسے ہی تم نے زبان کھولی ہے جبریل بھی واپس چلے گئے ہیں اور میں بھی وہاں سے واپس چلا آیا۔ تو لہٰذا صبر جب کرتا ہے انسان تو روحانی قوتیں اس کے شامل حال ہو جاتی ہیں۔ انسان اگرچہ اس وقت خاموش ہوتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، اپنے نفس کو گرفت کے اندر رکھتا ہے، غصے پر قابو پاتا ہے، مگر اس وقت اللہ رب العزت کی رحمت، روحانی قوتیں اس بندے کے قریب ہو جاتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی ساری زندگی درس و تدریس کے اندر گزری، عبادات کے اندر گزری، دین کی خدمت کے اندر گزری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم حنفی ہیں، جن کے ہم پیروکار ہیں، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیے صبر کی آپ کو مثال پیش کر رہا ہوں۔ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ کچھ دنوں کے بعد ایک جگہ سے، ایک گلی سے، ایک چوک سے گزر رہے تھے۔ وہاں پر ایک شخص نے بلند آواز سے کہا ابو حنیفہ تیرے والد کا تو انتقال ہو چکا ہے، تو اپنی والدہ کا نکاح ہی میرے ساتھ کر دے۔ آپ ذرا اندازہ کریں، وقت کا امام ہے اور حجت المحدثین، اللہ رب العزت نے آپ کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، فقہ کے اندر آپ کو مہارت، اور تمام اماموں کے اندر امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک، دیگر امام ابو یوسف وغیرہ، آپ ان کے امام ہیں، استاد ہیں، مگر آپ کی شخصیت دیکھیے، آپ کی تربیت دیکھیے، صبر کا مقام دیکھیے، عجز و انکساری کا مقام دیکھیے، غصے پر قابو پانے کا آپ کا رتبہ دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس شخص کے جواب کے اندر، اس شخص نے کہا کہ تیرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، لہٰذا اپنی ماں کا نکاح ہی میرے ساتھ کر دے۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ اس بات کو برداشت کرتے، صبر کرتے۔ کسی کی ماں بہن کے بارہ کے اندر گلی کے اندر تو بات نہیں کی جاتی، چوک چوراہے کے اندر تو بات نہیں کی جاتی، مگر وقت کا امام صبر کا مقام دیکھیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دیکھ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کو عدت پوری کرنی چاہیے، لہٰذا میری والدہ عدت پوری کر لیں، پھر میں ان سے رضامندی لے لیتا ہوں، پوچھ لوں گا۔ اب آپ نے اتنی بات کہی اور آپ وہاں سے چل پڑے۔ اب آپ نے اس بات پر چونکہ صبر فرمایا، غصے کا اظہار نہیں فرمایا، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، تو جب انسان خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت اپنے اس بندے کی طرف سے بدلہ لیا کرتا ہے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، امام صاحب وہاں سے چلے، وہ شخص وہاں سے تھوڑا سا آگے گیا، اور تھوڑا سا ہی آگے گیا تھا، وہیں گرا اور تڑپ کر فوت ہو گیا، مر گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی یہی کہا کرتے تھے کہ ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے، ابو حنیفہ کے صبر نے ایک شخص کی جان لے۔ تو ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ صبر کرتے ہیں، غصے پر قابو پاتے ہیں، اور کسی کے برے اظہار پر، برے رویے پر آپ جب صبر کرتے ہیں
تو اللہ رب العزت آپ کو اجر عطا فرماتا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کیا خوبصورت کہا کہ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا۔ تو جو غم کے سہنے کے اندر اللہ نے مزہ رکھا ہے وہ بھی انسان کو ضرور حاصل کرنا چاہیے۔ تو پہلا جو درس ہے یہ ماہ سیام، ماہ مقدس صبر کا درس دیتا ہے۔ کسی کے برے رویے پر، برا بلا کہنے پر، گالی گلوچ پر، نفرت کے اظہار پر آپ کو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور اپنی نفسانی خواہشات پر، اپنے غصے پر، حرام کردہ اشیاء پر آپ کو وہاں پر صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ایک درس تو رمضان المبارک یہ دیتا ہے۔ دوسرا درس یہ ماہ سیام غم گساری کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے۔ آپ اپنی زندگی کے اندر کسی کو پریشان حال دیکھتے ہیں، کسی کو دکھی دیکھتے ہیں، کسی کی آپ تکلیف کو دیکھتے ہیں، کسی کی مصیبت کو دیکھتے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو دیکھتے ہیں، کسی سائل کی حاجت کو دیکھتے ہیں، تو اس وقت آپ کو وہاں پر اس کی ہمدردی کرنی چاہیے، غم گساری کرنی چاہیے۔ آپ پورا مہینہ صبح سے لے کر شام تک بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود بھوک کو برداشت کرتے ہیں، پیاس کو برداشت کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ایک تربیت ہے۔ یعنی آپ سارا دن بھوک کو، پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں جو ایک ایک لقمے کو ترستے رہتے ہیں، سارا سال مرغن غذائیں کھانے کو ترستے ہیں، 2 وقت کی روٹی کو ترستے ہیں۔ تو یہ تربیت آپ کی اس وجہ سے کی گئی کہ آپ کو غم خساری، ہمدردی، خیر خواہی کا آپ کو یہاں سے درس ملے۔ اور ماہ مقدس یہ درس بھی آپ کو دیتا ہے کہ کسی پریشان حال کو دیکھیں تو اس کی ضرورت کو ضرور پورا کیا کریں۔ حاضرین محترم، حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ نے ایک دن روزہ رکھا، نفلی روزہ تھا۔ آپ نے روزہ رکھا اور گھر کے اندر افطاری کا وقت تھا، اور 2 روٹیاں موجود تھیں اور کھجوریں موجود تھیں، دیگر کچھ ساز و سامان موجود تھا۔ اب 3 دنوں سے گھر کے اندر فاقہ چل رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں، 3 دن ہو چکے ہیں گھر کے اندر فاقہ ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے۔ جو صبح کھجور کھاتے ہیں شام کو بھی اسی کھجور کے ساتھ افطار کر رہے ہیں۔ اور یہ فقر، یہ فاقہ، آپ 3 دن ہو چکے ہیں گھر کے اندر کھانا نہیں بنا۔ مگر آپ اندازہ کریں اس دن بھی مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روزہ رکھا ہوا۔ اب افطاری کا سامان موجود ہے، اچانک ہی دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ ایک سائل آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 4 سے 5 دن ہو گئے ہیں میں نے کچھ نہیں کھایا، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، میری بھوک اور پیاس کو مٹا دیا جائے۔ اب اس سائل کی صدا پر، اس سائل کی آواز پر سیدہ پاک سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے وہ کھانا سارے کا سارا اٹھایا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دونوں کے حوالے کیا۔ کہا جاؤ باہر جا کر جو سائل کھڑا ہوا ہے اس کو دے آؤ۔ ہم نے تو 3 دن کا فاقہ برداشت کیا، وہ 4-5 دن ہو گئے، وہ سائل بھوکا ہے، پیاسا ہے، لہٰذا ہماری ضرورت کم ہے، اس کی ضرورت زیادہ ہے۔ آپ نے وہ سارا کھانا اٹھوایا اور اس سائل کے سپرد کر دیا۔ آپ اندازہ کریں، ہم اگر کھانے کی وجہ سے لڑائی کریں، پینے کی وجہ سے لڑائی جھگڑا کریں تو یہ ایک بہت برا عمل ہے۔ آپ اپنی ذات پر جب کسی کو ترجیح دیتے ہیں تو اللہ رب العزت بڑا راضی ہوتا ہے۔ وہ فرماتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ فرمایا کہ اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ اگرچہ ان کو ضرورت بھی ہوتی ہے، حاجت بھی ہوتی ہے،
مگر جب کسی کی ضرورت کو دیکھتے ہیں، کسی کی حاجت کو دیکھتے ہیں تو اپنی حاجت کو، ضرورت کو بھول جاتے ہیں اور دوسرے کی حاجت کو پورا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک غزوے کے موقع پر اب صحابہ کرام زخموں سے نڈھال ہیں، زخموں سے چور ہوئے پڑے، زمین پر گرے ہوئے ہیں اور آواز لگا رہے ہیں، ہے کوئی شخص ہمیں پانی کا ایک گھونٹ ہی پلا دے۔ سخت گرمی ہے اور عرب کا پہاڑی علاقہ ہے، صحرا کا میدان ہے۔ آواز لگاتے ہیں کہ ہے کوئی شخص جو ہمیں پانی ہی پلا دے، ایک گھونٹ ہی پلا دے۔ اب ایک شخص دوڑا دوڑا پانی لے کر آتا ہے اور ایک صحابی کے پاس پہنچتا ہے، پانی پلانے ہی لگتا ہے کہ دوسرے صحابی کی آواز آتی ہے کہ پانی ذرا مجھے بھی دینا۔ اب وہ جو صحابی زخموں سے نڈھال ہے، جس کی زبان کانٹا بنی ہوئی ہے، ہونٹ خشک ہے، حلق خشک ہے، وہ صحابی پانی کا گھونٹ پینے کی بجائے وہ صحابی فرماتے ہیں کہ جاؤ پہلے اس صحابی کو پلا کر آگے پلا کر آؤ۔ اب وہ وہاں پر پہنچتے ہیں، ایک اور صحابی کی آواز آتی ہے، پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ جاؤ وہاں پلا کر آؤ۔ یہ ہوتا ہے ایثار، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، دوسرے کو اہمیت دینا، اپنی ضرورت کے ہوتے ہوئے دوسرے کو فوقیت دے دینا۔ یہ اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ یہ ہمیں درس دیتی ہے۔ یہ ہمدردی، غم گساری، لوگوں سے پیار، محبت، شفقت، یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ایک عورت چادر لے کر آئی، بڑی خوبصورت چادر بنی ہوئی تھی، دھاری دار چادر تھی۔ آقا کریم علیہ السلام کو اس چادر کی حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی۔ اب آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اس چادر کو اوڑھ کر آئے۔ جب چادر کو اوڑھ کر مجلس کے اندر آئے تو ایک صحابی انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ، یہ چادر اگر آپ مجھے عطا فرما دیں تو آپ کی بڑی کرم نوازی ہوگی۔ اب صحابہ کرام جو دوسرے بیٹھے تھے ان کو یہ بات بری لگی کہ حضور نے یہ پہلی مرتبہ چادر زیب تن فرمائی، ابھی عورت دے کر جا رہی ہے، اور آقا کریم علیہ السلام نے ابھی پہلی مرتبہ ہی زیب تن فرمائی، اور اس شخص نے حاجت پیش کر دی ہے، ضرورت پیش کر دی۔ اب آقا کریم علیہ السلام گھر تشریف لے گئے، اس چادر کو اتار کر اس چادر کو پیک کیا اور اس صحابی کے پاس بھیج دیا۔ اب حضور کو اس کی حاجت بھی تھی، ضرورت بھی تھی، پہلی مرتبہ زیب تن فرمائی تھی، مگر آقا کریم علیہ السلام نے اس بندے کی، اس صحابی کی ضرورت کو پورا فرمایا۔ اور وہ صحابہ کرام کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چادر شوق کے لیے نہیں لی، میں نے یہ چادر اس وجہ سے منگوائی ہے، آقا کریم علیہ السلام سے اس وجہ سے مانگی ہے کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو اس وقت میری میت پر اس چادر کے ساتھ کفن دیا جائے، حضور کی چادر میرے جسم پر ڈالی جائے، اور تاکہ میرا جو خاتمہ ہے وہ آسان ہو جائے اور قبر کے اندر اجالا ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چادر کے ساتھ برکتیں نصیب ہو جائیں۔ میں نے یہ چادر اس وجہ سے مانگی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسروں کی ہمدردی، غم گساری، یہ رمضان المبارک بھی درس دیتا ہے، اور شریعت اسلامیہ، اللہ رسول کے احکامات بھی آپ کو درس دیتے ہیں۔ اور کتابیں بھری پڑی ہیں، احادیث مبارکہ کثرت کے ساتھ ملتی ہیں، علماء کرام، اولیاء اعظام، ائمہ کرام کے واقعات ملتے ہیں کہ جو اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے، فوقیت دیتے تھے، کسی دوسرے کی ضرورت کو دیکھتے، اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ ماہ مقدس ہمیں غم گساری کا درس دیتا ہے، صبر کا درس دیتا ہے، ہمدردی کا درس دیتا ہے، شکر کا درس دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، محبت پیار کا درس دیتا ہے، اور حرام چیزوں سے بچنے کا درس دیتا ہے۔ تو اس درس کو آپ نے اپنی زندگیوں کے اندر شامل کرنا ہے۔ جو ماہ مقدس سے ہمیں تربیت ملی، جو 5 وقت کی نماز کی پابندی، اسی طرح ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، تسبیحات، نوافل، نماز تہجد، یہ جو ہمیں چیزیں اس سے ملی ہیں، ہم نے اس کو اپنی زندگی کے اندر جاری رکھنا ہے، اور اس تربیت کو ہم نے اپنے ساتھ شامل رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو
کہ ایک طرف رمضان المبارک ختم ہو اور ہماری جو عادت ہے، جو ہماری طبیعت ہے، جو رمضان المبارک سے پہلے تھی، دوبارہ ہماری طبیعت ویسے ہو جائے. اس چیز سے آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور ان دروس کو، ان تربیت کو آپ نے اپنی زندگی کے اندر شامل کرنا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام لوگوں کا اعتکاف کے اندر بیٹھنا، ذکر و اذکار کرنا، عبادات کرنا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. جو غلطی، کمی، کوتاہی، غفلت ہوئی، اللہ رب العزت اپنی رحمت کے صدقہ معافی عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.